خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا۔ ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا۔ ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا۔ ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا۔ ساڈے والے پیاریا نگاہاں کدوں ہونیاں، ساڈے والے پیاریا نگاہاں کدوں ہونیاں، دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اور اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ ایک تانگ مدینے جاوڑ دی، کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں، بس آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں۔ میرا دل قیدا حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا۔ پر کی کریے، پر کی کریے، اس بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار
سار ہوتا ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں تو ساوی تے ڈیرا میں تھو بڑی دور لا لیا صد لو مدینے آقا کرو مہربانی خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا. اس کلام کا جو یہ آخری شعر ہے اس کے اندر یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے. آپ کا تخلص ہے سالک. ہو سکتا ہے کہ یہ اکثریت کی اوپر سے یہ شعر گزر گیا ہوگا, سمجھ نہیں آیا ہوگا. کم لوگ ہوتے ہیں جو جیسے شاعری سے نعتوں کے جو کلام ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یا دیگر بزرگوں کے, وہ شغف ہوتا ہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے, سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا میسج دیا. تو آپ فرما رہے ہیں سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے. جیسے ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, وہ ہمارے نبی, ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. تو اب مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ سالک ہوئے ہم ان کے. سالک آپ کا تخلص ہے جو شاعر شاعری میں اپنا نام استعمال کرتا ہے. سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے. پھر آگے فرما رہے ہیں دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا. یعنی جو میرا بے چین دل ہے اس کو اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ میں واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا ہوں اور وہ میرے ہو گئے. یقین کیوں نہیں آتا؟ یہ جو بات ہے اس کے حوالے سے آپ نے جو ہماری سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دیوان میں حاشیے میں لکھا ہے کہ خاتمہ بالخیر کی خبر نہیں ہے. کہ اگر مسلمان مریں گے تو یہ واقعی صحیح ہوگا کہ ہم سرکار پہ جو کلمہ پڑھا, ایمان لائے, مسلمان ہوئے تو یہ کام آئے گا. اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا خدا نہ خواستہ تو پھر یہ نعتیں پڑھنا, نمازیں پڑھنا سب برباد ہے. وہ جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو ہی سب کچھ کام آئے گا. تو بھلے کوئی ہزاروں حج کرے یا 100 بار مدینے جائے, اس کا یہ تمام چیزیں کام کب آئیں گی؟ جب ایمان پر خاتمہ ہوگا. یہ ذہن میں رہنا چاہیے. تو جو مسلمان ہے تو بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی قسم کھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہی مروں گا. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ایمان برباد ہو سکتا ہے؟ ایمان برے خاتمے کے اسباب میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ ہے. تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے, جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے, اس کا مرتے وقت ایمان پر خاتمہ, اس کا برا خاتمہ ہونے کا خدشہ ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے, اپنے ماں باپ کو بھی راضی رکھیں اور نمازوں کی پابندی کریں. تو یہاں آئیں محفل میں تو کم از کم ہم سب کو نمازوں کی پابندی کا تحفہ جو ہے, جو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے, جو نہیں پڑھتے تو وہ پابندی کی نیت دل کے اندر کر لیں کہ انشاءاللہ کہ پابندی سے انشاءاللہ ہم نماز پڑھتے رہیں گے اور کوئی نماز ہماری نہیں چھوٹے گی. تو نماز اگر چھوڑتے رہیں گے
تو ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان برباد ہو جائے اور اس نے کچھ بھی کیا ہو تو وہ کام نہیں آئے گا. تو مسلمان کا ایمان بھی برباد، مسلمان جس کا ایمان ہوگا اسی کا برباد ہوگا. تو یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے. تو بات تھی نماز کے حوالے سے، تو نماز کی ہم سب نے پابندی کرنی ہے. اللہ سے کریم ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے یہ ہمیں سیکھنا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ.